ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنے شعبے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے اس پروفیشن سے، اپنی اس خدمت سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو انسپائر کرتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں، میں پروگرام باتوں باتوں میں انہیں ویلکم کہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی کی وہ باتیں جنہوں نے ان کو انسپائر کیا، ان کو متحرک کیا کہ وہ اپنے شعبے میں، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوتے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارے، کس طرح سے ان کی زندگی کی باتیں آپ کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جناب اینتھنی گیبریل فیلکس صاحب موجود ہیں، جو کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور سینٹ پیٹرک کالج جیسے معروف تعلیمی ادارے میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا اپنی زندگی کا سفر، یہ آغاز کیسے ہوا اور پھر آپ نے تعلیم کے شعبے کا انتخاب کیوں کیا، اور خاص طور پر آپ نے جو اردو ہے، اردو ادب، اس کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ دلچسپی کیسے ہوئی اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اچھا سوال، اور بہت سارے سوال اکٹھے کر لیے بھائی۔ بالکل۔ عام ابتدائی تعلیم جیسے ہوتی ہے محلوں میں، تو ہمارے ہاں سینٹ جانس کانوینٹ اسکول تھا، وہاں سے میں نے 5ویں پڑھا۔ صحیح۔ اور پھر علاقے میں ہی ڈرگ روڈ میں میتھوڈسٹ سیکنڈری اسکول تھا، وہ نیشنلائز ہو چکا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ ہمارے ڈرگ روڈ میں صرف 2 ہی اسکولز تھے مشہور، تعلیمی اعتبار سے بہترین بھی، کارکردگی بھی ان کی بہترین تھی اور مشہور و معروف بھی تھے۔ تو پرائمری سینٹ جانس کانوینٹ سے پڑھا، وہاں صرف لڑکوں کا 5ویں تک تھا، اور سیکنڈری جو ہے وہ میتھوڈسٹ سیکنڈری اسکول سے پڑھا، جو چرچ آف پاکستان جو ہے نا وہ رن کرتے تھے۔ اچھا، زندگی کا نا ایک بڑی خاص بات بتاؤں کہ جب 8ویں سے 9ویں میں گیا نا، تو وہاں مجھے چناؤ کرنا تھا سائنس اور آرٹس کا اور کامرس کا، تو بڑی خواہش تھی کہ میں سائنس پڑھوں، لیکن انہوں نے کہا صاحب آپ کا چونکہ 8ویں کے نتائج اچھے نہیں ہیں، صحیح، اس لیے آپ کو سائنس نہیں مل سکتی۔ بڑی منت سماجت کی، اور جو اس وقت ایک استاد تھے، نام نہیں لیتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اینتھنی تو سائنس پڑھے گا، تو سائنس نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر خدا کے فضل سے جب میں نے ایم ایس سی میں 3ری پوزیشن لی، تو میں اس سر کے پاس گیا، میں نے کہا سر جی میں وہی اینتھنی ہوں جسے آپ نے کہا تھا کہ وہی اینتھنی تو سائنس پڑھے گا، تو سائنس نہیں پڑھ سکتا، تو میں وہی اینتھنی ہوں، اور سر یہ مجھے دیکھیے یونیورسٹی میں پوزیشن میری آئی۔ تو سر نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو نا اینتھنی اس وقت ایک چیلنج دیا تھا جو آپ کے دماغ میں جا کے بس گیا، اور پھر اس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے محنت کی۔ تو واقعی استاد کی شخصیت جو ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے، اور انسان کو موٹیویٹ کر دیتی ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے تحریک بخشتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تدریس پہ آنے کے لیے میں نے یہ شعبہ کیوں اختیار کیا؟ جب میں نے ایم ایس سی کی تو میں نے بڑا عرصہ کام کیا، ظاہر اپنی پڑھائی کے حوالے سے۔ ایم ایس سی جیولوجی ہے تو ہمیں جیو ٹیکنیکل انجینئر کی اسٹیٹس ملتا ہے، تو مختلف کمپنیز میں سوائل ٹیسٹنگ، مٹیریل ٹیسٹنگ، یہ کام کرتے رہے۔ تو ایک دن نا ابو نے مجھے لا کے دیے وہ بی ایڈ کا فارم کہ یہ بی ایڈ لی جو ہے نا، بی ایڈ کر لیں، زندگی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، میرا ہرگز قطعی ارادہ نہیں تھا صحیح کہ میں ٹیچنگ کروں۔ اچھا، انہی دنوں ابو جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی پڑھا بھی رہے تھے۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں بھی چلو کوشش کرو تو کراچی یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں وزٹنگ پہ آئیں، اور پھر اس کے بعد ریگولرائز ہو سکتے ہیں۔ تو میرا ہرگز پڑھانے کو موڈ نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یونس نے بھی وہاں سے نینوا سے بھاگا اور خدا نے واپس اسے نینوا ہی پہنچایا، تو میں جتنا ٹیچنگ سے دور جاتا تھا صحیح اتنا ہی خدا مجھے ٹیچنگ کی طرف، تدریس کی طرف لے آیا۔ اور جب خدا مجھے یہاں لے آیا تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس شعبے سے، اس خدمت سے پورا انصاف کروں۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں نا میں نے اپنی ایک شخصیت کو، میرے ایم ایس سی میں استاد تھے میر جان محمد رضوی، سیڈیمنٹولوجی انہوں نے ہمیں پڑھائی، تو ان کی شخصیت میرے لیے نا بڑی نمایاں رہی۔ وہ نمایاں یوں رہی کہ میں حیران ہوتا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے لیکچر میں تسلسل ہوتا ہے،
جہاں وہ آج بات ختم کرتے ہیں کل بھی وہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات بس گئی. تو میں نے اپنے اس استاد کی نا تقلید کرنے کی کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی حد تک تقلید کی ہے, بڑی حد تک. کیونکہ میرے شاگرد مجھے کہتے تھے اسٹوڈنٹس کہ سر یہ آپ کتاب کے بغیر کیسے پڑھا لیتے ہیں. تو پھر میں اس وقت اپنے اس استاد کو یاد کرتا ہوں. میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اساتذہ تھے جنہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت کی. تو استاد کا کردار بڑا ہے. اچھا, لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ سائنس کے طالب علم اور پھر اردو میں کیسے آ گئے. تو ایک دن نا میں پڑھ رہا تھا کتاب مقدس, بائبل مقدس, تو وہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی, مجھے نظر آئی کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اب میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حکومت یعنی حکومت پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی, لیکن ہمارے یہاں تو اردو کو کوئی فروغ ہی نہیں. پھر جب میں نے اپنے مسیح بہن بھائیوں اور بچوں کو دیکھا تو وہ تو بالکل لا علمی, ہاں ان کی اردو تو از حد کمزور, بے حد کمزور تھی. تو میں نے سوچا کہ اچھا کیوں نہ بچوں کو اس طرف جو ہے نا ان کی رہنمائی کی. سر میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, کیونکہ یہ عام طور پر جو یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اکثر کہ جب ہم بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق کرسچن کمیونٹی سے اور ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, یا ہماری اردو اچھی ہے, لکھائی ہے, یا بولنا, یہ سب چیزیں, تو بڑے حیرانگی سے دیکھتے ہیں اچھا آپ کرسچن ہیں اور اردو بول رہے ہیں. تو یہی جو فیکٹر ہے وہ میرے ساتھ بھی اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسے. تو وہی جو بات کہ وہ ایک آپ نے ذکر کیا کہ جو قومی زبان ہے ہماری, جو ہماری پہچان شناخت ہے, جو ہماری بول چال کی زبان ہے, اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا برا حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. اور ایون دو کہ وہ بہت سارے بچے سارے سبجیکٹ پاس کر لیتے ہیں, لیکن اردو کی طرف جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اس میں نہ اساتذہ نہ پیرنٹس اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے. تو اسی لیے میں نے نا یہ اردو کا چناؤ کیا, اور یکسر اپنی جنرل لائن آف ایکشن جو بدل دی. پہلے میں بڑا عرصہ فزکس اور سائنس پڑھاتا رہا, صحیح, لیکن پھر 2010 سے میں اردو ہی پڑھا رہا ہوں. صحیح. تو کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اردو ادب میں ان کا بہت نام ہے, درس و تدریس میں بھی وہ رہے, اور پاکستانی مسیحیوں کے میں ایک بڑا نام ہے اردو ادب میں حوالے سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ جو آپ نے ایک یہ پیشنلی اور آپشن کے طور پر اردو کا انتخاب کیا, ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے پھر وہاں سے آتے ہوئے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے عام طور پر وہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر انگریزی میڈیم میں پڑھے ہیں یا انگریزی میڈیم میں بات چیت کریں گے تو ہی آپ کے لیے کامیابی ممکن ہے, اگر آپ جو ہے وہ اردو بولیں گے تو شاید آپ کو جو وہ احساس کمتری کا احساس ہے وہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی کیا وجوہات ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, معاشرہ پورا, اس میں اردو کا وہ فروغ یا وہ کردار نہیں ہے, یا وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے کہ نا لوگوں کو اپنے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم خود پاکستانی نہیں بنیں گے نا, صحیح, تب تک ہم اس چیز کو فروغ نہیں دے سکتے. یعنی ہم نے آزادی تو حاصل کر لی, لیکن شاید ہم آج بھی ذہنی طور پر غلام ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ایک زبان ہے, اور دنیا میں آپ یہ جان لیجئے کہ چند لوگ نہیں, اربوں کی تعداد میں اردو بولنے والے موجود ہیں, اردو سمجھنے والے موجود ہیں. یعنی جو بات چیت ہم کر رہے ہیں صرف ہمارا اور بھارت کا رسم الخط ہی فرق ہے نا, بالکل, لیکن باقی جو وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اسی طرح چونکہ اردو کا بڑا حصہ فارسی کا ہے, لہذا ایران والے بھی ہماری بات چیت کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں, ہم انہیں اپنا مدعا سمجھا سکتے ہیں. کچھ حصہ افغانستان کا بھی, شاید کچھ بنگلہ دیش کے لوگ بھی. تو اگر ان جگہوں کی آبادی دیکھ لی جائے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا اربوں, نہیں, ہاں, دنیا کا یہ تیسری بڑی چوتھی بڑی زبان ہو سکتی ہے. یعنی دنیا کا ہر چھٹا ساتواں شخص اردو ہی بولتا نظر آئے گا, اردو سمجھتا نظر آئے گا. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مائل کرنا ہے کہ ہاں یہ میری قومی زبان ہے, میں نے اسی کو فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے, دیگر زبانیں بھی سیکھی جانی چاہیے, ضرور سیکھیں, کیونکہ زبان جو ہے وہ تو ابلاغ کا ذریعہ ہے, اپنے خیالات, اپنے نظریات دوسروں کو سنانا, پہنچانا, اور پھر ان کے خیالات کو سمجھنا. تو پہلے اپنی قومی زبان اور اس کے بعد پھر دیگر زبانوں کو بھی جانا اور سیکھا جائے. سر عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں جو والدین ہیں وہ بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں
کہ وہ اردو نہ بولیں، انگلش بولیں، تاکہ وہ جو ہے ٹھیک ہے. اس کا ہم مقابلہ یہ نہیں کرتے کہ کون سی زبان اچھی ہے کون نہیں ہے، سب زبانیں اچھی ہیں اور وہ ضروری ہے وہ بھی زبان سیکھنا، معاشرے میں ترقی کرنا، آگے بڑھنا لازمی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں پیرنٹس کی بھی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو شروع سے ہی یہ گائیڈ کریں، ٹرین کریں، اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ اپنی جو عام بول چال ہے اس میں اردو کو پڑھنا لکھنا یا سمجھنا، یعنی آپ یہ حال دیکھ لیں کہ بچوں کو شاید پڑھنا تو دور کی بات، اردو لکھنا تو دور کی بات، پڑھنا بھی بہت مشکل سے آتا ہے. اس میں نا بہت سارے عناصر جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، صرف والدین ہی نہیں. صحیح. کیونکہ والدین ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سفید پوش، تو ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانا نہیں بلکہ بچے کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ اچھی نوکری کمائی کر سکے. بالکل، کمائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمائی کرنے والے جو ہے نا وہ جب کمیونیکیشن سکل پوچھتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ابلاغی جو صلاحیتیں ہیں وہ اردو میں کتنی اچھی ہیں. ہاں آپ نے انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانیں لکھی ہوں، دیکھیے آپ کو فر نوکری ملے گی. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ یہ لکھ دیں کہ صاحب مجھے اردو آتی ہے اور مجھے یہاں اردو میں لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، اور پھر یہاں کی صوبائی زبانیں جو مقامی زبانیں میں وہ جانتا ہوں، تو شاید اس حد تک آپ کو ملازمت نہ مل سکے. تو یہ ہمیں پورا سب کچھ بدلنا پڑے گا. ہمیں چاہے یہ بات کسی کو ناگوار گزرے لیکن یہ بڑی حقیقت ہے کہ پڑوس کا ملک یعنی بھارت، وہاں ICS کا امتحان 14 زبانوں میں دیا جاتا ہے، یعنی اردو جس میں اردو بھی شامل ہے. تو انہوں نے صرف انگلش کو ہی ICS کا معیار نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اپنے ملک کی 14 زبانوں کو یہ درجہ دیا ہے کہ آپ کسی میں بھی اپنا جو ہے نا امتحان دے کر، مقابلے کا امتحان دے کر سول سرونٹ جو ہے نا لگ سکتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے نا چھوٹے پیمانے سے لوگ وہاں آتے ہیں اور حکومت کو بہتر بنانے کے لیے اچھا کر سکتے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں اگر حکومتی سطح پر اردو کو اس طرح کا قدم فروغ نہیں دی تو شاید مشکل ہے، بہت مشکل ہے. صحیح سر. آپ کی زندگی سے، تعلیم و تربیت سے آپ وابستہ ہیں، تو اردو میں بچوں کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ المیہ کہیں یا کیا کہیں کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے زبان انگریزی ہی. تو چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم نے ملک سے باہر ہی جانا ہے اچھا کمانے کے لیے، تو پھر وہ اردو نہیں سیکھتے اور وہ اس کو بحالت مجبوری پڑھتے ہیں. بحالت مجبوری یعنی مجھے حیرت ہے کہ جب بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے، جو خاص طور پہ کامرس کے بچوں کو، کہ بھئی آپ نے BCom میں بھی اردو پڑھنی ہے، تو ان کے چہرے بجھ جاتے. وہ تو سوچتے کہ اچھا یار شاید 11ویں 12ویں میں پڑھنے کے بعد اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن حکومت نے ایک اور قدم کیا اٹھایا کہ اردو کے متبادل ایک مضمون دے دیا، نیچرل سائنس یا اسی طرح کا کوئی مضمون. تو اب بچے جو ڈگری کلاسز میں جاتے ہیں وہ اردو کو چھوڑتے اور وہاں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ کچھ سخت اقدامات حکومت کو اٹھانے ہوں گے تو پھر ہی اپنی قومی زبان ترقی کر سکتی ہے. آئین میں تو یہ بات کہی گئی کہ، اور خاص طور پہ 1973 کے آئین میں کہا گیا کہ اس دورانیے میں 15 سالوں کے عرصے میں اردو کو لاگو کر دیا جائے گا. لیکن 1973 کے آئین کو گزرے ہوئے کتنا ہی زمانہ گزر گیا، تو ہم 21ویں صدی کے بھی 20 سال گزار چکے ہیں. بالکل. تو کہاں اور کیسے اور کب، تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ضرور ایسے قدم اٹھانے ہیں، ایسی باتیں سوچنی ہیں اور عملی طور پر اس پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ اپنی زبان ترقی کر سکے. سر جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ایک مادری زبان ہوتی ہے وہ بچے کی صلاحیتوں میں، آپ کے جذبات اور نیچرل جو ٹیلنٹ ہے، جو اسکل ہے، آرٹ ہے، فنون لطیفہ کے جو مختلف سبجیکٹ ہیں، جو اسکلز ہیں کہلاتی ہیں، ان کا اظہار کرنے کے لیے اپنی زبان کتنی ضروری ہوتی ہے؟ کتنی ضروری ہوتی ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کر ہی نہیں سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی.
چاہے وہ غصے کے ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے وہ دکھ کے ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی جذبات ہوں، وہ آپ اس کی مؤثر ابلاغ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ اپنی قوم جو ہے نا مادری زبان کو اپناتے ہیں. باقی دوسری زبان میں جو ہے نا وہ مصنوعیت، آرٹیفیشلٹی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. صحیح. تو ایسا ہی ہے. اب اگر تاریخ دیکھیں اور اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں تو قومیں تو وہی ترقی کرتی ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو فروغ دیے. صحیح. اور وہ قومیں جو دوسری زبانوں کو اپناتی ہیں ان میں ترقی ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ترقی نہیں ہے، لیکن اس نہج پر نہیں ہوتی جس نہج پر اپنی زبان میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. سر ایک اور میرا یہاں پر سوال ہے کہ پاکستان کے عام طور پر مختلف شعبوں میں مسیحوں نے گھراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. اردو زبان اور ادب یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس حوالے سے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کا بھی بہت اس حوالے سے ان کا بھی کام نمایاں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ تھیسس بھی رہا اور آپ نے اس پہ کام بھی کیا، کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں اردو زبان خاص طور پر اور ادب میں پاکستانی مسیحیوں کا کیا کردار رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، زبان پر نا کسی قوم کا، کسی خطے کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا کوئی وہ نہیں، اختیار نہیں. صحیح. اسے تو کوئی بھی شخص جو ہے نا بلا تفریق رنگ و نسل اپنا سکتا ہے. اب اگر ہم صرف اس پہلو پر لے کے آئیں کہ مسیحیوں نے کیا کردار کیا ہے، تو پاکستان کی تخلیق سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد مسیحی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اردو زبان کے فروغ، اردو زبان کی تیاری، اس سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا. صحیح. ٹھیک ہے، مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رام بابو سکسینہ ایک بڑے اچھے نقاد سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ایک شخص کو اردو نثر کا باپ کہتے ہیں، فادر آف دا اردو لٹریچر. اور پتہ وہ شخصیت کون ہے؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ. جان گلکرسٹ. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جان گلکرسٹ کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا، آئرلینڈ سے تھا. تو اب ایک آئرش شخص جس کے نہ امی ابو، نہ والدین، نہ باپ دادا نے اردو زبان جانی نہ جانی، لیکن وہ شخص یہاں آتا اور محنت کرتا ہے. تو اگر ایک وہ شخص صرف جستجو اور اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز ہے، انہوں نے زبان کو کسی بھی حوالے سے سیکھا، جانا، اس میں کام کیا، تو اگر پرانے دور میں بھی دیکھا جائے، پرانے دور میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی مسیحیوں نے جس حد تک ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کیا. آج ہم دیکھیں تو نظم ہو، نثر ہو، ہر پہلو پر آپ کو مسیحی ادیب اور شاعر ضرور ملیں گے. بہت ساری ان کی ادبی تنظیمیں بھی ہیں جو مقامی طور پر بھی کام کرتی ہیں اور ملکی سطح پر بھی کام کرتی ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی 22 شاخیں ہیں. بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ. صحیح. تو مختلف شہروں میں فروغ سخن ایک اچھا جو ہے نا تنظیم ہے. پھر اسی طرح کسی وقت میں تھی کیتھولک تنظیم المصنفین. تو مختلف درجوں پر یہ تنظیموں کا بننا، ادبی تنظیموں کا بننا، ختم ہو جانا، یہ تو زمانے کی حصہ رہا ہے، تاریخ کا حصہ رہا ہے. تنظیمیں کبھی سرگرم ہوتی ہیں، کبھی فعال ہوتی ہیں، کبھی وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، کبھی بالکل یکسر ختم ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری تنظیمیں ہیں جن میں سے 3-4 کا میں نے آپ کو نام بتایا. اسی طریقے سے مسیحی سخنور کونسل ہے. تو یہ مختلف تنظیمیں جہاں ہمارے نوجوان ضرور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے وہ ہائیکو کی صورت میں ہو، مزاحیہ شاعری ہو، سنجیدہ ہو، غزل ہو، نظم ہو، شاعری ہو، ملی شاعری ہو، قومی شاعری ہو، ہر حوالے سے، اور ناول ہو اور افسانہ، ہر فن، ہر صنف میں انہوں نے کام ضرور کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. ایک مسیحی ہوتے ہوئے انہیں لازم ہے کہ وہ اپنی اردو زبان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور خاص طور پہ تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو اردو پڑھنا، بولنا، سیکھنا اور اس میں اپنے خیالات کا، اپنے جو ان کا قدرتی جو انہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، کوئی کام مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ڈاکٹر گلکرسٹ کا، کہ وہ آئرش ڈاکٹر جب یہاں آ کر اتنی خدمت کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک نقاد جو ہے وہ فادر آف دا اردو لٹریچر کہے، تو ہم تو یہاں کے مٹی ہیں، ہم تو یہاں کے باسی ہیں.
ہماری تو پیدائش ہی یہاں سے ہوئی ہے, ہمارا خمیر ہی اسی مٹی سے اٹھا ہے, تو اردو تو ہماری نس نس میں ہے. ہم اسی مٹی میں سے بنے ہیں, یہیں کی ہم خوراک کھاتے ہیں, اسی فضا میں سانس لیتے ہیں. تو اگر کبھی آپ مشکل محسوس کریں کہ اچھا اردو سیکھنا مشکل ہے, تو بس عزم جزم رکھیں, ارادہ رکھیں, اور پھر جب انسان کا ارادہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.